مشرق وسطی میں امن کا مشن، جدہ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود، علاقائی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر مشاورت، امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، وزیر اعظم کا عزم، کہا امن کے مشترکہ مقصد کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھی جائیں گی، پاکستان کے لیے سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر اظہار تشکر، وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران جنگ میں اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، امریکی صدر کا تقریب سے خطاب، کہا صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، یہ 47 سال کے دوران ہو جانا چاہیے تھا، ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مغربی عراق میں امریکی طیارہ گر کر تباہ، امریکی سینٹکام کی تصدیق، کہا واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا، جہاز میں 6 فوجی سوار تھے، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، ایرانی فوج کا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، عراق میں اتحادی فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملہ، 6 فرانسیسی فوجی زخمی، امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں ایرانی حملوں سے زخمی 19 امریکی فوجی جرمنی منتقل، پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کر دی، صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت جاری، تہران، شہریار، ہمدان، بوشہر اور کاراج دھماکوں سے گونج اٹھے، کاراج آئل ڈپو پر حملے کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، 13 روز کے دوران ایران میں 6000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، امریکی سینٹکام کا دعویٰ، کہا بارودی سرنگیں بچھانے والی ایران کی 30 کشتیاں تباہ کر ڈالیں، لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی، 5 بچوں سمیت مزید 9 افراد شہید، 7 زخمی۔ آبنائے ہرمز بند، تیل کا عالمی بحران، امریکہ کا بڑا اقدام، سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی، امریکی سیکرٹری خزانہ روسی تیل کی فروخت کی اجازت عارضی طور پر دی ہے، واضح کیا کہ یہ اجازت روسی حکومت کو مالی فائدہ فراہم کرنے کے لیے نہیں، اقدام کا مقصد عالمی رسد بڑھانا ہے، امریکی وزیر خزانہ کا آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے عالمی اتحاد کا بیان دیا، عالمی گزرگاہ کی بندش کے اثرات سنگین، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $102 فی بیرل سے اوپر چلی گئی، امریکی کروڈ بھی $96.60 فی بیرل میں فروخت، چین نے ریفائنڈ ایندھن کی برآمدات پر فوری پابندی لگا دی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں، امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا عالمی گزرگاہ پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھوٹی کشتیوں اور منی مائن لیئرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، آبنائے ہرمز بند کرنے کا ارادہ نہیں، ایرانی مندوب کی وضاحت، کہا صرف امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں، ایرانی سلامتی کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ مشرق وسطی کو امریکہ کا قبرستان بنا دیں گے، آیت اللہ مجتبی خامنائی کا پوری قوت سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان، آبنائے ہرمز بند رہے گی، پوری طاقت سے شہداء کا بدلہ لیں گے، ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ زندہ ہیں، شہادت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ایران کے جوہری معاملے پر سلامتی کونسل تقسیم، پاکستان کا سفارتکاری پر زور، عاصم افتخار نے کہا فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز کیا جائے، تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشیدگی سے گریز کریں، جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، واضح کیا کہ پاکستان مذاکرات سے مسئلے کا حل کا حامی ہے۔ وفاق کا ٹیسوری کو سوری، نہال ہاشمی گورنر سندھ ہوں گے، صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، نیک تمناؤں کا بھی اظہار، نہال ہاشمی آج سندھ کے 35ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، نامزدگی پر مبارکباد، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا، حلف لینے کے بعد ترجیحات طے کروں گا، کراچی پہنچنے پر نہال ہاشمی کا عزم۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، سیاست کرتا رہوں گا، کراچی کے مسائل اور سانحہ گل پلازہ پر آواز اٹھانے کی سزا دی گئی، جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے خاموش نہیں رہوں گا، وہ لوگ ڈریں جن کے سارے راز جانتا ہوں، کامران ٹیسوری کا الوداعی خطاب، کامران ٹیسوری کا نامزد گورنر سے نہال ہاشمی کو فون، تعیناتی پر دی مبارکباد۔
نئے گورنر کی تعیناتی، ایم کیو ایم کا حکومت سے علیحدگی کا اندیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، اب ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر حکومت کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ وفاقی حکومت سندھ کے جاگیرداروں کی بلیک میلنگ میں آ گئی۔ خواجہ اسحار بولے، یقین ہے کہ گورنر تبدیلی کا فیصلہ مشاورت کے بغیر نہیں ہوا ہوگا۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں، ایم کیو ایم حکومت کی اہم اتحادی، غیر ضروری کشیدگی نہیں چاہتے۔ گورنر کو لگانا اور ہٹانا وزیر اعظم کی ثوابدید، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نئے گورنر سندھ کا خیر مقدم کرتے ہیں، بھرپور تعاون کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی یقین دہانی، کہا نئے آنے والے گورنر آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، وہ دن دور نہیں جب کراچی ایک بار پھر خطے کا معاشی ہب بنے گا۔ عوام ہوشیار خبردار، حکومت آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے گی، عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق نئی قیمت کا اعلان کریں گے، کوشش ہوگی کہ لوگوں پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی تسلیاں، سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے پر شدید تنقید، حکومت نے غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کی جیب میں ڈال دیے، پی پی ارکان کا پارا ہائی۔ سلیم مانڈوی والا بولے، جنگ جاری رہی تو قیمت 500 روپے فی لیٹر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کا فروغ، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، 2600 اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولیاں۔ وزیر برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو $51 کروڑ حاصل ہوں گے، تعلیم، صحت، زراعت اور تجارت سمیت قومی سلامتی کے لیے بھی تیز ترین انٹرنیٹ ناگزیر، سائبر حملوں سے دفاع کے لیے ہر ممکن سرمایہ کاری کی جائے گی۔ 5G سروس کا پائلٹ پروجیکٹ آئندہ ہفتے شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، حسن اسکوائر کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا، ڈرائیور فرار، تلاش جاری۔ سانحہ گل پلازا کس کی غفلت سے پیش آیا، کون ہے ذمہ دار؟ کراچی سٹی کونسل اجلاس اکھاڑا بن گیا، ارکان کی ہنگامہ آرائی، گتھم گتھا، میئر کراچی مرتضی وہاب کی مداخلت بھی بے سود، ایوان نے بد نظمی کے دوران متاثرین سے اظہار ہمدردی کی قرارداد منظور کر لی۔ اور جیت ملے گی تو سیریز بچے گی، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، شاہینوں کے لیے ڈو اور ڈائی مقابلہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا ون ڈے آج ہوگا، گرین شرٹس 1-0 کے خسارے سے 2-4، پہلے میچ میں بدترین ناکامی کے بعد پاکستانی تھنک ٹینک کا پلینگ 11 میں تبدیلیوں پر غور۔